میں بہت تہ دل سے ممنون ہوں اپنے مہمانان مشائخ کا کہ انہوں نے فضلاء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، ہمارے مہمان جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور علوم قرآن بالخصوص تجوید اور قراءات کی ضرورت اور اہمیت پر مفصل گفتگو فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں قابل صد احترام ڈاکٹر طاہر محمود صاحب۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اصحاب علم و فضل، ارباب دانش و بینش اور مستقبل کے درکشندہ ستاروں، در حقیقت تکریم قرآن اور احترام اصحاب قرآن کی اس مبارک ایمانی روحانی محفل میں شریک ہو کر میں بہت ہی شاداں و فرحاں ہوں، اور مقام مسرت و انبساط اس لیے بھی کہ حضرت مولانا حافظ محمد لہجہ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے فکر و عمل کا یہ قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج دیکھ کر ایک عربی کا مقولہ یاد آ گیا ہے، جسے بعض علماء نے تبدیل کر کے پیش کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا ما ترک الاوائل للاواخر، لیکن زمانہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کم ترک الاوائل للاواخر۔ تبلیغ ایک تطور اور استمرار کا نام ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی اسلاف کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے عقیدہ و منہج سے انحراف بھی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ہر ایسی کاوش کو جو تعلیم قرآن کریم کے لیے انعقاد پذیر ہو، اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات محترم، میری گفتگو کے 3 بنیادی عناصر ہیں، اور انتہائی اختصار و اجمال کے ساتھ ان کی طرف نشاندہی کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرا موضوع سخن جو ہے علوم قرآن بالعموم
اور تجوید و قراءت کے بارے میں بالخصوص یہ 3 عناوین پر مشتمل ہے: تمہید، اہمیت تجوید و قراءت، اور نمبر 3 تجاویز و سفارشات۔ علوم القرآن علوم علم کی جمع ہے، جس کا عموماً غالباً معنی کیا جاتا ہے جاننا، پہچاننا، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا، شعور، ادراک کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم لفظ قراءت سے ماخوذ ہے۔ اہل علم کے متعدد اقوال ہیں اس کی اصلیت کے حوالے سے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ قرآن کریم مفعول کے معنی میں ہے، وہ کتاب جو بار بار تکرار سے پڑھی جائے۔ قراءت کا معنی جمع کرنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے۔ کتاب و سنت میں اور اسلاف امت کے اقوال میں اس کے دلائل و شواہد موجود ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جب ہم جمع قرآن کریم کا لفظ بولتے ہیں تو عموماً اس میں 2 معنی ہوتے ہیں: الجمع فی الصدور والجمع فی السطور۔ اور جدید معاصرین میں بعض حضرات نے تسجیل کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ قرآن کریم اول سے آج تک اور تا قیام قیامت ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس کی تلاوت کثرت سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کو ہر زمانے میں لکھا جا رہا ہے، اور آج کے اس جدید دور میں بھی قرآن کریم کی کتابت جدید انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ علماء تجوید و قراءت نے یا علماء تفسیر نے قرآن کریم کی جو ڈیفینیشن پیش کی ہے، جسے ہم اصطلاحی تعریف کا نام دیتے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے: ہوا کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ الامین جبریل علیہ السلام، المکتوب فی المصاحف والمنقول الینا بالتواتر، المبدوء بتلاوته المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم او المختتم بسورة الناس۔ قرآن کریم کی اس علمی اصطلاحی تعریف کا مصدر سورہ شعراء کی وہ آیات ہیں: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ علوم القرآن وہ علوم و فنون جو قرآن کریم سے متعلق ہیں، تلاوت کے حوالے سے، کتابت، حفاظت کے حوالے سے، اس کی جمع و تدوین کے حوالے سے، اسباب نزول، ناسخ منسوخ، محکم متشابہ، عام خاص، مطلق مقید، جو بھی علم فن قرآن فہمی کے لیے ممد معاون ہے وہ علوم القرآن کا حصہ ہے۔ اور جتنی نزول قرآن کریم کی تاریخ ہے اسی قدر علوم قرآن کی تاریخ ہے۔
اور ہر زمانے میں اس میں تطور اور ارتقاء پیدا ہوتا رہا۔ علوم القرآن میں مختلف اہل علم نے مختلف عناوین کے تحت اس کے بارے میں کتابیں جمع کی ہیں۔ جو مشہور کتابیں ہیں البرہان فی علوم القرآن للزرکشی، الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، مناہل العرفان للزرقانی، مباحث فی علوم القرآن للشیخ مناع القطان، التبیان فی علوم القرآن للشیخ محمد صابونی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اس وقت قدیم و جدید کا امتزاج پیش کر رہی ہیں، اور کوئی بھی طالب علوم قرآن ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تجوید، اس میں صرف 1-2 منٹ میں بات کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ تقریباً جو علم تجوید ہے اور اس کے جو فوائد ہیں، آداب ہیں، اس کی جو اہمیت، ضرورت ہر ایک شخص پہ آیا ہے۔ تحسین کے معنی میں آتا ہے، خوبصورتی کے معنی میں، اور تجوید سے مراد وہ علم جو صاحب قرآن کو، تالی قرآن کو غلطی سے لحن جلی اور لحن خفی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تجوید، اس کے بھی جو اصول و مبادیات ہیں ہمیں اسلاف سے ملتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہر مسلمان قاری عبد الباسط بن جائے یا شیخ سدیس بن جائے۔ کم از کم تجوید کا اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ صاحب قرآن، قاری قرآن جب تلاوت کرے وہ کسی غلطی کا مرتکب نہ ہو، وہ اصولوں ضوابط کی روشنی میں اس انداز میں تلاوت کرے کہ وہ تلاوت اس کے لیے دین و دنیا میں باعث خیر و برکت ہو اور باعث عقاب نہ ہو۔ قراءت کی جمع ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے گزر چکا ہے، مصدر سماعی ہے۔ علامہ راغب اصفہانی، صاحب القاموس المحیط اور تاج العروس کے علامہ زبیدی نے جو قراءت کے لفظی معنی کیے ہیں، اس میں جمع کرنا، ضم کرنا اور پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ معنی پیش کیے گئے ہیں۔ قراءت کسے کہتے ہیں؟ اس کی بھی اہل علم نے اپنے اپنے الفاظ میں، جملوں میں اس کی تعریف کی ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اختلاف الفاظ الوحی فی الحروف و کیفیتہ من تخفیف و تشدید وغیرہما۔ یہ ایک قدیم تعریف ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کی مختلف تعریف کی ہیں، اور عصر حاضر کے ڈاکٹر عبد الہادی الفضلی کی کتاب ہے القراءات القرآنیہ، اس میں وہ فرماتے ہیں: ان القراءۃ ہی النطق بالفاظ القرآن الکریم کما نطقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے، اسی انداز میں قرآن کو پڑھنا یہ قراءت ہے۔ قرآن کریم قراءت کی تعریف اور اس بارے میں جو علماء نے لکھا ہے، اس کے فوائد و ثمرات کو سمیٹتے ہوئے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، علم قراءات کا تعلق وحی قرآنی سے ہے۔ وحی جلی، جسے ہم وحی مطلوب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علم جو قرآن کریم کے الفاظ، جملوں، کلمات کو ادا کرنے کے متعلق ہے۔ اس سے علم القراءات کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے کلام سے ڈائریکٹ ہے۔ نمبر 2، علم قراءات نقل سماع پر موقوف ہے۔
اس میں اجتہاد، قوت نظر و استدلال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنا اجتہاد کر کے اس میں کچھ اضافہ کر لوں، یہ غلط ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے نقل سماع پر ہے۔ جس طرح سبب نزول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سماعی علم ہے، سبب نزول میں کوئی شخص، کوئی مفسر اپنا اجتہاد کرتے ہوئے اضافہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو علم القراءات ہے یہ سماع اور نقل پر موقوف ہے۔ اس بارے علامہ شاطبی نے حرز الامانی میں یہ شعر لکھا ہے، وما لقیاس فی القراءۃ مدخل فدونک ما فیہ الرضا متکفلا او متکفل۔ اس کے بعد نمبر 3 جو علم القراءات کے حوالے سے اہم چیز ہے، یہ نقطہ ان حضرات کے لیے جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ علم القراءات ایک نئی چیز ہے، یہ پتہ نہیں جب سے قاری عبدالباسط پیدا ہوئے ہیں، شیخ سدیس کی آواز گونج رہی ہے اس وقت یہ مارز وجود میں آیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک سینہ بسینہ نقل ہوتا چلا رہا اور ہوتا رہے گا۔ اس علم کی ایک شکل تطبیق ہے۔ علماء نے یہ شرط رکھی ہے علم القراءات کے حوالے سے کہ علم قراءت کی روایت میں راوی میں ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو، یعنی جو شخص ایسا علم جو قراءت سے متعلق ہے، ایسی بات جو قراءت سے متعلق ہے وہ نقل کر رہا ہے تو وہ اس کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مستقلاً اقسام القراءات یا کلیت القرآن میں ذیلی شعبے موجود ہیں، وہاں جہاں متخصصین فی القراءات پیدا ہو رہے ہیں، تطبیق کے نام سے ایک مستقل کلاس ہوتی ہے، ان کا ایک الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ ایک استاد شاگردوں کے سامنے پڑھتا ہے اور پھر شاگرد ان کو سناتا ہے تاکہ جو غلطی ہے، کوئی خطا ہے، اس کی اصلاح ہو۔ تو یہ تطبیق علم القراءات کا ایک اہم خاصہ ہے۔ تو اس بارے علامہ جزری فرماتے ہیں، لا بد فی القراءۃ مشافہہ والمقرئ العالم بها رواها مشافہۃ۔ اب ایک نقطہ یہ ہے کہ علم القراءات جن کی چند جھلکیں آپ نے یہاں ملاحظہ فرمائی ہیں مختلف بچوں کی زبان سے، اس کی اہمیت اور حجیت کے بارے میں اسلاف امت کا موقف کیا ہے؟ تو مختصر انداز میں قراءت عشرہ ائمہ دین کی ان مرویات کا نام ہے، ذرا غور سے، قراءت عشرہ ائمہ دین کی ان مرویات کا نام ہے جو قرآن مجید اور اس کی متنوع قراءات کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو منتقل ہوئیں۔ موجودہ قراءت عشرہ صحیح احادیث میں وارد اور انزل القرآن علی 7 احرف کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، اور ان کی نسبت ائمہ عشرہ کی طرف ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح محدثین کرام کی طرف مرویات حدیث کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں صحیح امام بخاری، صحیح امام مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، تو یہ نسبت ہوتی ہے کہ ان محدثین کرام نے ان مرویات کو جمع کیا ہے اپنے ایک ضابطے اور اپنی شروط کے مطابق۔ یہ نہیں مانا کہ انہوں نے ان احادیث کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح جو قراءات کی نسبت ائمہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے انتہائی محنت سے، ریاضت سے، للہیت سے ان مرویات قراءات کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے ہیں۔
امام ترمذی نے اپنی جامع میں کتاب القراءات اور امام ابو داؤد نے کتاب الحروف والقراءات کے ابواب منعقد کر کے ان کی حجیت کو، اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے۔ گفتگو کا ایک اہم پوائنٹ، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس بارے تقریباً 35-40 اقوال اہل علم کے ملتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اجتہاد اور اپنے مزاج اور اپنے تخصص کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے، تو میں صرف 1-2 اقوال ذکر کروں گا تاکہ اس حدیث کو سمجھ کر ہم قرات کے بارے میں اگر کوئی شک شبہ ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ، جو علم القراءات کے ایک مستند عالم ہیں، ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میں نے اس حدیث پر 30 سال غور و فکر کیا، 30 سال۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے قراءات کو تلاش کیا تو ان کے اندر جو تغیرات ہیں، فوارق ہیں، تو ان کو 7 انواع سے خالی نہیں پایا۔ یعنی قراءات میں جو تفاوت ہے، اختلاف ہے، فوارق ہے، وہ ان 7 صورتوں میں منحصر ہیں۔ نمبر 1، حرکات میں تغیر ہو جائے لیکن لفظ کی صورت و معنی میں کوئی فرق نہ آئے، وہ ویسے کی ویسی ہی پڑھی اور دیکھی جائے، مثلا بالبخل کو بالبخل پڑھنا۔ نمبر 2، حرکات اور معنی میں تغیر ہو جائے لیکن صورت میں نہ ہو، مثلا فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ معروف روایت ہے، قرات ہے۔ تو بعض قرآن نے پڑھا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات۔ نمبر 3،